السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ القیامہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت جو انکار کرنے والے ہیں ان کا رد ہے۔ موت کے وقت کون سے حالات ہوتے ہیں جان کے اوپر، اس کا ذکر ہے۔ انسان کی حقیقت کا بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پہ یہ مکی صورتیں ہیں، اس میں قیامت، قبر حشر کے باتیں ہی ہیں، توحید کی باتیں ہیں۔ جو منکرین آخرت ہیں ان کا رد کیا گیا ہے۔ جی پڑھیں گے کون جی؟ سر کیا فرمایا جی؟ اب آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آ رہی ہے جی شیخ صاحب میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا زائدہ مؤکدہ، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب یہاں قیامت کا یہ لا کے بارے میں ایک تو یہ کہ تاکیدی ہے، زائدہ للتاکید ہے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ اسلوب کلام ہے عرب کا، کہ جب وہ کسی چیز کا رد کرنے لگتے ہیں تو پھر پہلے کہہ دیتے کہ نہیں، پھر آگے قسم اٹھا کے، یعنی پہلے اس چیز کا رد کر دیا، جواب دے دیا، پھر اس کے اوپر قسم کھا کے تاکید کر کے پھر اس کا جواب۔ اب یہ لا پیچھے اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے تو مراد یہی ہے کہ جو منکرین قیامت ہے نا، جس طرح کہ ایحسب الانسان اللہ نجم آگے آ بھی رہا ہے، قیامت کے جو منکر تھے ان کا رد کیا جائے گا، اگرچہ ان کی بات غلط ہے، لا یعنی ان کی بات درست نہیں ہے۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ تو بس اوقات ایسے ہوتا ہے قسم کبھی تو اسی چیز کی اٹھا لی جاتی ہے کہ جس چیز کے متعلق اس بات کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو اس چیز کی اہمیت اجاگر ہو جائے، دوسری اس چیز کا اس بات ہو جاتا ہے۔ تو یہ بلاغت ہے قرآن پاک کی کہ اسی چیز کی جس کا اس بات کیا جا رہا ہے اسی کی قسم اٹھا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس طرح قرآن پاک کے اندر بھی قرآن پاک کے حقانیت کے اس بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی ہے، اس طرح صاد والقرآن ذی ذکر، ٹھیک ہے۔ اب قرآن پاک ہی کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وہاں قرآن پاک کا اس بات کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک اسلوب کلام ہے جو اہل عرب خوب جانتے ہیں، جو زبان دانی پر ماہر ہے۔ جی ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں یا قسم اس کو اٹھاتا ہوں ملامت بس اس کرنے کو والی نفس کی۔ آپ اس کو زائدہ للتاکید بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو آپ نہیں، یعنی اسی چیز کی نفی جو پہلے نفی ہوئی ہے۔ یہ ایک انداز کلام بھی عرب کا ہو سکتا ہے، اور یہ زائدہ للتاکید بھی ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی۔ اب جانتے ہیں کہ نفس کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں، نفس میں مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ ٹھیک ہے، امارہ جو گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور دوسرا نفس ہے کہ جو
ملامت کرتا ہے، یعنی انسان کو گناہ کے وقت الارم دیتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ ضمیر ملامت کرتا ہے نا، کہتے ہیں تمہارے ضمیر نے ملامت نہیں کیا، مطلب بھی تمہیں بتایا نہیں ضمیر نے، دل نے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، کہ انسان اطمینان میں آ جاتا ہے، اس کو دل میں عام طور پہ گناہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ پوری یقین کے اوپر ہوتا ہے۔ جی، اس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہے اس چیز کو اہمیت دینے کے لیے، لیکن ہمیں منع کیا گیا ہے غیر اللہ کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ تو مکلف نہیں ہے نا۔ جی۔ ایحسب الانسان، کیا گمان کرتا ہے، الن نجمع عظام، اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہاں، یہ انسان سے مراد یہاں ہر انسان نہیں ہے، اوور آل جو مشرک انسان ہے وہ، یہ انداز کلام ہے یہ بھی۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے ہڈیوں کو؟ کیونکہ آ، اس کی بنیاد جو ہے نا آخرت کے عقیدے کے انکار کی بنیاد ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، تو کیسے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ لہٰذا اللہ زندہ ہی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب یہ دیا ہے کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے پوروں، جو سب سے مشکل ہڈی ہوتی ہے اور سب سے مشکل ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم تو اس کو بھی سیٹ کرنے پر قادر ہیں۔ یعنی تمہارے نزدیک تو یہ مشکل ہے نا، سب سے مشکل یہی چیز ہے کہ پورے بنانا، تو ہم تو اس کو بھی سیٹ کرنے پر قادر ہیں، درست کرنے پر قادر ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ، اس پہ رد ہے ان لوگوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ جو نئے جسم بنائے جائیں گے قیامت کے دن۔ کچھ تو یہ ہے کہ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، ایک بس ہم اس جہان میں جو ختم ہو گیا وہ ختم ہو گیا، اس کو دوسرا جنم تیسرا جنم تو مل سکتا ہے لیکن قیامت نہیں آئے گی۔ یہ قیامت آئے گی لیکن قیامت کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے نہیں، پہلے اس پر ہم بات کر چکے ہیں میرا خیال، کہ دوبارہ اٹھنا تو ہے لیکن جسم نئے ملیں گے، یہ دنیا والے جسم نہیں ہوں گے۔ تو یہ رد ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ وہی جسم انسان کو دے گا۔ ہاں، اس کی جسامت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، اس کے رنگ و روح میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن جسم یہی ہوں گے۔ جی، بلا قادرینہ، جی۔ بالا نہیں، بلکہ ایسا ہی ہوگا، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم مکمل قدرت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی انگلی کے پوروں تک کو بالکل برابر کر دیں۔ ہاں جی، بعض نے اس سے جو ہے نا استدلال لیا ہے، یعنی کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، اسی آیت، یعنی فنگر پرنٹس جب لیے گئے تو بعض نے اس آیت کو پیش کیا، تو یعنی فنگر پرنٹس کے، یعنی اشارہ، یعنی کہتے ہیں اس آیت سے ملتا ہے فنگر پرنٹ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو پورے بنائے ہیں انسان کے۔ واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے۔ جی۔ بل ان لیفجر امامہ، مگر انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ فجور میں واقع ہو اس سے پہلے۔ امامہ نہیں، آگے، مطلب یہ ہے کہ انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ گناہ کرے، اپنے لیے گناہ کو، یعنی کہہ لیں کہ فروغ دینے کے لیے، گناہ کو ریگولرائز کرنے کے لیے وہ اس کا انکار کر رہا ہے، ورنہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا اس لیے کر رہا ہے کہ گناہ کرے تاکہ کل کو اس کو پوچھ نہیں ہوگی اس کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن، جو قیامت کا دن آنا نہیں، لہذا دنیا میں جو بھی گناہ کرے اس کی پوچھ ہونی نہیں ہے۔ اللہ نے جبکہ قیامت کا دن رکھا ہی اس لیے ہے کہ انسان ہوش کے ناخن لے اور اس کو ڈر پیدا ہو کہ وہ دنیا کے اندر اچھا طریقے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا برے طریقے کے ساتھ۔ تو قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہی اس فیصلے کے لیے ہے، جبکہ انسان تو، جو مشرک انسان ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ قیامت آنی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے آگے والا جو مستقبل ہے اس میں گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کب ہے یہ قیامت کا دن؟ ہاں، یہ جو پوچھتا ہے یہ ٹھٹھا کرتے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے۔
جھٹلانے کے لیے پوچھتا ہے، یہ کوئی اس کو سوال کرنے کے لیے نہیں پوچھتا۔ تو سوال کرنے کے لیے تو صحابہ پوچھ لیتے تھے کبھی کبھار۔ ایک صحابی نے پوچھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متی الساعہ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس کا علم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سوال ہی بے فائدہ ہے، ما عادت لہا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت اس دن آئے گی یا مجھے نہیں پتا، آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے، یہ اہم ہے، نہ کہ قیامت کا دن ہے، یہ ہمارا اس کے ساتھ مطلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرما دیا، یہ سالون کا عن الساعہ ایان مرساہا، کہ آپ سے یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہ اس کا وقوع کب ہے، اس کا محل کب ہے، یعنی اس کا جائے وقوع یا اس کا وقت وقوع کب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مان یہ سالون کا عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا غرض، اللہ نے منع کر دیا کہ آپ کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، آپ کو مطلب منع کرنے سے ساری امت کو منع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کی نشانیاں ڈھونڈنے کی بجائے قیامت کے لیے تیاری ہمیں کرنی چاہیے، کتنی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کتنی نہیں ہوئی، فلانی چیز کہاں ہے، فلانی کہاں ہے، کیسے قیامت آئے گی، پھر یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ قیامت کیوں آئے گی، قیامت کن کی گناہوں کی وجہ سے قریب ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہمیں نوٹ کرنی چاہیے۔ جی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پس جب آنکھیں دہشت اور حیرت میں پڑ جائیں گی۔ ہاں جی، دہشت اور باریک کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی چیز کو دیکھنا کو حیرت زدگی کی وجہ سے انسان کے سامنے اندھیرا آ جائے، یعنی دیکھنے کے قابل نہ رہیں آنکھیں، دہشت کی وجہ سے ہوتا ہے نا کبھی ویسا انسان کا۔ کئی بار ایسے ہم نے ساتھیوں سے سنا بھی ہے کہ ہمیں ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے سامنے آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، کہ ایسا خوفناک انسان کا منظر ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آنکھیں جو منظر دیکھتی ہیں نا، فوراً وہ حساب دیتی ہیں اس کو دماغ کو۔ اب بسا اوقات آنکھوں کا وہ منظر، دیکھا ہوا منظر، وہ دماغ پر اتنا اتنا شدید اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں مدھم اس کو دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا تعلق دراصل آنکھوں کے ساتھ نہیں ہوتا، آنکھوں کا ایک پٹھے ہوتے ہیں جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ تو جیسے ہی انسان کو منظر اس طرح خوفناک دیکھتا ہے تو وہ آپریٹ کرتا ہے اس کو سارا کا سارا دماغ، دماغ پھر جو ہے وہ آنکھوں کے آگے پردہ لے آتا ہے۔ اس طرح کا منظر جو ہے نا قیامت کے دن ہوگا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر انسان کا دماغ چکرا جائے گا اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پتھر بن جائیں گی آنکھیں۔ جی خسف القمر، اور جب چاند بے نور ہو جائے گا۔ ہاں جی، چاند پر گرہن ہو جائے گا، خسوف جانتے ہیں نا، کسوف و خسوف، وہ مراد ہے، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ جی وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو جمع کیا جائے گا۔ نہیں، اکٹھا کر لیا جائے گا، تو ان میں ابھی دیکھ لیں کتنا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس دن اس کو لپیٹ لے گا، اس طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے نا کہ شمس والقمر مکوران یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ جی یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مثالیں دے رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر لے گا، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ جی یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ۔ ہاں جی، دنیا میں تو وہ انکار کرتا جا رہا ہے نا، لیکن قیامت کے دن جب اس کو دیکھے گا نا سارے منظر، پھر کہے گا کہ اب میں، اس کو سارا کچھ سامنے آ جائے گا کہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اب اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ اب وہ کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، لیکن کہاں، کلا لا وزا۔ جی ہرگز نہیں، یعنی بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں۔ لا وزر، کوئی اس دن پناہ گاہ نہیں ہے۔ جی، کوئی بچاؤ کا سامان، کوئی پناہ گاہ اس دن کوئی نہیں نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہمیں جی اس قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی
إلى ربك يومئذ المستقر، اس دن رب کی طرف ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ ٹھکانہ رب کی طرف ہی ہوگا، چاہے وہ جہنم کا ہو چاہے جنت کا ہو۔ اس ٹائم کہیں بھی ٹھہرنے کے لیے نہیں دیا جائے گا جگہ، اس دن اختتام وہی ہوگا اللہ رب العزت کی طرف، یعنی جب بھاگنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اللہ کا ٹھہرا ہی ہوگا اس کا۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی یونبا الانسان، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی اس کی جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ یعنی جو آگے پیچھے اعمال کرتا رہا اس کو اس کی خبر دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو خیر شر اس نے ذرے برابر بھی کی ہوگی سب کو انسان اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ یہ خبر تنبیہ اس کو کی جائے گی، یہ اس کو اعمال نامے کے تھرو، اس کے اپنے اعضاء کی گواہیوں کے تھرو، فرشتوں کے لکھی ہوئی تحریروں کے تھرو، اور میزان کے اوپر تلنے والے اعمال کے تھرو اس کو یہ ساری خبر دی جائے گی۔ تو یہ خبر تو اس کو دی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بھی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر، اپنے آپ پر بصیرہ، خوب خبر رکھنے والا ہوگا۔ خود ہی دنیا کے اندر بھی اس کو معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے نا اس کو اللہ نے مکلف ٹھہرایا ہے، پتہ ہے کہ میں شر کر رہا ہوں میں یا میں خیر کر رہا ہوں۔ اب ایک جو زانی ہے اس کو پتہ ہے، خبر ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں، اس کو وہ مکلف ہے، بالغ ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے، پوری طرح اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بلکہ عام طور پہ بندوں کو پتہ نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا کیا گناہ کرتا ہے۔ اب میرے گناہوں کا مجھے زیادہ پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، میرے رب کو تو مجھ سے بھی زیادہ پتہ ہے، لیکن مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کیا کیا گناہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے۔ تو انسان اپنے گناہوں، انسان اپنے آپ کو، یعنی اس کو بتایا تو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر ہی یا اس دن قیامت کے دن انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا، اپنی آپ بصیرت رکھتا ہوگا کہ میں کیا ہوں کیا نہیں، کتنے پانی میں ہوں۔ بالخصوص جو کفار ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آج تو ہم گئے۔ ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ انسان عذر پیش کرتا ہے، عذر پھینکتا ہے، یعنی اس کو خود پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن عذر کھڑ کے پیش کرتا ہے، جی نہیں یعنی مختلف بہانے پیش کرتا ہے کہ میں اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں، میں اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ اب کوئی نماز نہیں نہ پڑھتا، کہتے ہیں جی بہانے لگاتا ہے، جی میرے کپڑے پاک نہیں ہوتے یا مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں داڑھی کیوں نہیں رکھی جی، داڑھی اس لیے نہیں رکھی جی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ مختلف بہانے ہوتے ہیں، لیکن اس کو خود پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کا نفس کم از کم اس کو جو ہے نا ملامت کرتا ہے، نفس جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ تو غلط جگہ پہ جا رہا، ٹھیک ہے جی۔ ولو القا معاذیرہ، اگرچہ وہ عذر بناتا رہے، جی لا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ تاکہ آپ اس میں جلدی کریں یاد کرنے میں۔ اچھا، یہ اب قیامت کا ذکر ہو رہا تو درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب وحی بتائے گئے ہیں کہ وحی کے آداب کیا ہیں۔ یہ ایک دو تین چار آیات اس بارے میں ہیں، اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو درمیان میں اس کی تطبیق یعنی اس کی تعلق بھی جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے سیاق کے ساتھ، لیکن یہ تکلف ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ اس دوران
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو سمجھا دیا کہ آپ اس طرح نہیں کریں، آپ جو ہے وہ اس طرح ادب یہ ہے بھائی کا کہ ہم آپ کے اوپر یہ ادب آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، صحیح بخاری کتاب الایمان، کتاب بدء الوحی کے اندر ہم نے پڑھا تھا ان آیات کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ جلدی جلدی نا یاد کرنے کی کوشش کرتے جبریل امین کے ساتھ، آپ یہ سمجھتے شاید اس فریضہ کو ادا کرنے کے اندر مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور میں کہیں بھول نہ جاؤں۔ جس طرح ایک شاگرد ہوتا ہے وہ استاد کے سامنے جلدی جلدی سبق یاد کرتا ہے، کہیں مجھ سے کوئی رہ نہ جائے، جلدی جلدی لکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زبان کو حرکت دیتے تھے، ہونٹ ہلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ اس طرح نہیں کیا کریں، آپ کو اس قرآن کو جمع کر دینا آپ کے سینے کے اندر، اور آپ کا پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ اس کو بالکل صحیح پڑھ لیں گے، ہم آپ سے محو نہیں کروائیں گے، آپ اس کو ابلاغ تک آپ کے دل سے اس کو محو نہیں ہونے دیں گے، تو یہ ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اب تلاوت کرتے ہیں، یعنی ہمارا جو فرشتہ بھیجا ہوا پیغمبر جبریل تلاوت کرے گا، آپ اس کو غور سے سنیں گے، سننے کے بعد جب وہ جائے گا تو آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو چکا ہوگا، آپ اس کو آگے تبلیغ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، ابلاغ تک آپ سے قرآن کے الفاظ نہیں بھولیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاصیت دی ہے کہ آپ کو زبانی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جی، تو یہ آداب وہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، جی۔ ان علیہ جمعہ و قرآن، بے شک ہماری ہی ذمہ ہے اس کو آپ کے کرنا اور پھر آپ کا پڑھنا، یعنی آپ قرآنہ فتبع جمعہ قرآن، تو جمعہ جب ہم اس اس کو قرآن پڑھ کا لیں پڑھنا، ریڈ یعنی باقی آپ قرات کر لیں اس فت قرآن قرآن، کا پڑھنا، تو پھر آپ اس قرآن کو سنیں۔ قرآن کا مطلب ہے اس قرآن کا پڑھنا، یعنی آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، یہ ہمارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، ثم ان علینا بیان، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، اس کی تفسیر، تعبیر، اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے، جس طرح قرآن پاک ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، اس کی تفسیر و تعبیر، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے اور تاکہ آپ اللہ کی وحی کی تبیین کریں، ٹھیک ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جی۔ اب یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب وحی کا معاملہ ختم ہوا، آگے پھر قیامت کا ذکر شروع ہو گیا ہے، جی۔ کل ہرگز نہیں، بل یحب جی، کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو العاجلہ، جلدی آنے والی کو، یعنی دنیا کو، دنیا مراد ہے العاجلہ، متذرون الآخرہ، اور بھلا دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو تم آخرت کو، بعد میں آنے والی جو زندگی ہے، جس طرح بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو جبکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو یہ انسان کی عام طور پہ صورتحال ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو فوقیت دیتا ہے اور آخرت کو بلا دیتا ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی نادانی ہے، چاہے عملی اعتبار سے ہو چاہے اعتقادی اعتبار سے ہو، جی۔
وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بلا بیٹھے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تازہ ہوں گے. جی. الی الی ربها ربها ناظرہ. ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اب یہاں یہ ووجوہ آیت نص ہے، یومئذ، یہ آیت نص ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دیدار ہوگا. اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں. یعنی یہ چہرے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور یہ چہرے تر و تازہ ہوں گے، یعنی اللہ کی طرف دیکھ کر یہ چہرے تازہ ہو جائیں گے اور خوبصورت ہو جائیں گے، بارونق ہو جائیں گے. تو اس طرح رسول یہ اللہ کا جو دیدار ہے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا اور بھی ذکر ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، سورہ یونس کے اندر ہم نے پڑھا تھا پچھلے سال کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے حسنہ جنت ہوگی، وہ زیادہ اور زیادہ ہوگا. وہ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انکم سترون ربکم عیانا، کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے آمنے سامنے، بالکل سامنے اپنے دیکھو گے آنکھوں سے. اس طرح بخاری مسلم کی روایت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اب سامنے سورج اور چاند کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس دیکھنے کے اندر تمہاری دیکھنے کے انداز میں تمہاری تشبیہ ہے، اس سورج اور چاند کے ساتھ اللہ کی تشبیہ نہیں ہے. تمہارا دیکھنا اسی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ کو جس طرح تم دیکھ رہے ہو سورج اور چاند کو. چاند کو دیکھ رہے ہو. بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اپنا دیدار کروائے گا. جعلنا اللہ منہم واسعدنا اللہ برؤیتہ برؤیتہ. جی. ووجوہ یوم ناصرہ، اور کئی اس دن تیل چائے گمزدہ ہوں گی. ہاں جی، کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، جن کی بسرایب شروع کا مطلب ہوتا ہے منہ بگاڑنا، تیوری چڑھانا. تو یہ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ مایوس ہوں گے، اپنے پچھتا رہے ہوں گے اپنے کیے. جی. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور وہ یقین کر لیں گے، خیال کریں گے تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کمر توڑنے والا. یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ جس سے ان کی کمر توڑ دی جائے، یعنی بڑی سختی والا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ان کو یقین ہوگا، ان چہروں کو، ان لوگوں کو، انہوں نے اپنے کرتوتوں کو پوری طرح جانا ہوگا. وہ ایسا خوف طاری ہوگا. جبکہ دوسرے جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے کہ بے خوف ہو کر وہ پھر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جنہوں نے نیک صالح اعمال کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان عطا کرے گا. جبکہ یہ چہرے وہ بالکل مطمئن نہیں ہوں گے، اور یہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا. فاقرہ کا مطلب کمر توڑنے والا. اللہ. جی. کلا، ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی، جب جان ہنسلی کو پہنچ جائے. ہاں جی، بالغت التراقیہ، ہنسلی کو پہنچ جائے گی کون؟ یعنی بالغت النفس التراقیہ، یعنی جان، روح ہنسلی کو پہنچ جائے گی. یہ اس وقت کو یاد کرو جب روح ہنسلی کو پہنچ جائے گی، یعنی روح نکلنے کا وقت ہوگا. وقیل من راق، اور یہ پوچھا جائے گا، یعنی لوگ کہیں گے کہ من راق، کون ہے یہاں. وقیل من راق، یعنی سارے لوگ یہ جو ہے نا ڈاکٹروں سے، حکیموں وغیرہ سے جو
میڈیکل کے معاملات سے وہ نا امید ہو چکے ہوں گے کہ اب ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا ہوگا. عام طور پہ بات ہو رہی ہے نا، جو صاحب فراش ہو چکا ہے. اب کہیں گے کہ من راک، یہ کون ہے یعنی دم جھاڑ کرنے والا. یعنی اب ان کو کیا معاملہ یہ ہے، صرف دم پر پہنچ گیا ہے، دم سے شاید اس کو شفا مل جائے. جبکہ وظن انہ الفراق، جبکہ وہ جو خود جو قریب المرگ ہوگا، قریب المیت ہوگا، وہ یہ یقین کر لے گا کہ اب اس کی جدائی کا وقت ہے. اس کو یقین ہوگا کہ اب میرے نکلنے والی ہے روح. ٹھیک ہے. تو والتفت الساق بالساق، اور مل جائے گی، لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے. یعنی یہ روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. الی ربک یومئذ المساق، اور اس کو یقین ہوگا کہ اس کے الی ربک، تیرے رب کی طرف ہے، یومئذ اس دن، المساق چلنا. چلنا، یہ روانگی اس کی اللہ کی طرف ہوگی، تیرے رب کی طرف ہوگی. تو یہ قیامت کا قیامت سے پہلے جو جان نکلنے کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کے بعد جو معاملات ہونے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کر دیے قیامت. کسی کا کوئی سوال جی؟ تراقی کا مطلب ہے جی ہنسلی. ہنسلی ہوتی ہے یہ ہڈی، جو سینے کی ہڈی کے اوپر جو ہنسلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سینے سے اوپر والی جو ہڈی ہے، جو حلق کے ساتھ لگی ہوتی ہے، تو اس کو ہنسلی کہتے ہیں. جی، ہماری بات چل رہی تھی نیت کے حوالے سے. نہیں، نیت کے حوالے سے نہیں، ہماری بات چل رہی تھی یہ کہ نماز کے اندر کلام اگر کسی نے کر دیا، کس لیے کر دیا، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی. تو اس میں اختلاف تھا. تو اچھا، میں یہاں سے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ دو جگہ پہ اختلاف ہے. احدہما، پہلی جگہ کیا ہے کہ اذا تکلم ساہین، اگر وہ بھول کر کلام کر دے. والآخر، دوسری جگہ پہ اختلاف یہ ہے کہ اذا تکلم عامدا لاصلاح صلاتی، اگر جان بوجھ کے وہ کلام کرتا ہے لیکن نماز کی درستی کے لیے کرتا ہے. تو اس سلسلہ کے اندر نماز کی درستی کے لیے اگر کوئی جان بوجھ کے کلام کرتا ہے تو وشز الاوزاعی، امام اوزائی کا یہ ایک شاذ کہتے قول یہ ہے، فقال من تکلم فی الصلاۃ لاصلاح نفس، جس نے دل کی درستی کے لیے، دل کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو، دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے، حضور قلبی کے لیے، اگر کسی نے کلام کیا نماز میں، اولی امر کبیر، یا کسی بڑے معاملے کی وجہ سے کلام کیا، تو فإنہ ینبنی، تو وہ نماز پر بنیاد رکھے گا، اسی پر. ٹھیک ہے. اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی پر وہ بنیاد رکھے گا درمیان میں بات کرنے کے بعد. والمشہور من مذہب مالک، اور امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ان تکلم عمدن، کہ جان بوجھ کے کلام کرنا، علی جہت الاصلاح، اصلاح کے لیے، یعنی نماز کی درستی کے لیے اگر کر لیتا ہے، تو لا یفسدها، تو یہ نماز اس کو، یہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اچھا، کل ہم نے یہ کہا تھا کہ نماز کی درستی سے مراد اگر
نماز کے اندر کسی کو امام کو لقمہ وغیرہ دینے کے لیے اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ بات درست نہیں تھی۔ نماز کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے نماز کم پڑھا دی ہے اور نماز سے اس نے سلام پھیر دیا جس طرح ذوالجدین والی حدیث میں، تو وہ اگر کوئی بات کرتا ہے نا، بھی ہم نے نماز، امام کو کہتا ہے کہ نماز میں نے کم پڑھ لی ہے یا نہیں کم پڑھ لی، یا اس طرح اگر وہ خود غلطی کرتا ہے تو کسی ساتھی کو پوچھ لے کہ میں نے نماز کم تو نہیں پڑھی، اگر وہ نماز کم کی ہے تو پھر اس کے بعد وہ سجدہ صاحب کر لے یا پوری نماز کو مکمل کر لے، تو درمیان میں اس نے کلام کیا، اب یہ آمدن کلام ہے لیکن نماز کی درستی کے لیے کلام ہے، تو یہ ہے، کہتے ہیں لا یفسدھا، تو یہ اس کو فاسد نہیں کرتا۔ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے لیکن تھوڑا سا بعد میں۔ وقال الشافعی، امام شافعی کا کہتے ہیں یفسدھا التکلم کیف کان، کہتے ہیں جیسا بھی ہو کلام، جیسا بھی ہو لیکن کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، الا مع الانسان، مگر بھول کر، اگر بھول کر کسی نے کلام کر دیا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ وقال ابو حنیفہ، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یفسد التکلم کیف کان، بس بات کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی چاہے کیسے بھی کلام ہو، بھول کر ہو، آمدن ہو، اصلاح نماز کے لیے ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، نماز کے دوران اگر کلام کر دیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ والسبب فی اختلافہم، ان کے اختلاف کا سبب تعارض ظواہر الاحادیث فی ذالک، اس بارے میں مروی حدیث کے ظاہر کا متعارض ہو جانا، یعنی اس مسئلہ کے اندر جو حدیث آئی ہیں، اس بارے میں جو حدیث آئی ہیں ان کا ظاہر، ان کا معنی جو ہے متعارض ہے، اس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا۔ وذالک، اور وہ اس طرح کہ ان الاحادیث المتقدمہ، کہ جو گزشتہ احادیث ہیں، تقتضی، وہ تقاضا کرتی ہیں تحریم الکلام علی العمومی، عمومی طور پر کلام کے حرام ہونے پر، یعنی نماز میں عمومی طور پر بالکل جو ہے نماز میں کلام کرنا یہ حرام ہے، کہتے ہیں یہ حدیث ساری تقاضا کرتی ہیں۔ جبکہ وہ حدیث ابی ہریرہ اور ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے المشہور، جو مشہور حدیث ہے اس بارے میں، وہ کون سی ہے؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتوں سے سلام پھیر دی، یعنی چار رکعتوں والی نماز میں دو رکعتوں پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ فقال له ذو الیدین، تو ذو الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ یعنی آپ اصل میں یہاں پہ حذف ہے، ذوالجدین نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کیا بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بل نسیتا، اللہ کے رسول بلکہ آپ بھول گئے ہیں۔ تو پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا صدق ذوالجدین، یا ذوالجدین صحیح بات کر رہا ہے؟ فقالوا نعم، تو صحابہ نے بھی پھر کہا کہ ہاں اللہ کے رسول واقعی آپ بھول گئے ہیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور آپ نے دو رکعتیں باقی پڑھائیں، اخرى یہی نہیں دوسری دو رکعتیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، اور سیدھا صاحب بھی کیا تھا، اس میں یہ ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ تو اب درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیر دیا، اور اب بعد میں آپ نے کلام بھی کیا، اب کلام کرنے کے باوجود آپ نے باقی دو رکعتیں پڑھائی ہیں، جو رکعتیں پڑھ چکے تھے اس کو دہرایا نہیں ہے۔ کہتے اب ان دو حدیث، اب دو حدیثوں کے درمیان کلام جو ہے نا تعارض ہے، ایک تو ہے پہلے والی جو حدیث ہیں وہ مطلقاً نماز کے اندر کلام کرنے کا کی حرمت کے اوپر دلیل ہے، دوسری جو یہ والی روایت ہے اس کے اندر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں کلام کیا۔ کہتے ظاہر، اس حدیث کا ظاہر ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلم والناس معه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ کلام کیا۔ وَأَنَّهُمْ بَنَوْا بَعْدَ التَّكَلُّمِ، اور سب نے بنیاد رکھی انہی رکعتوں پر ہی جو پہلے انہوں نے پڑھ لی تھی، بعد تکلمی کلام کرنے کے بعد، کلام کرنے کے بعد بھی انہوں نے انہی رکعتوں کے اوپر بنیاد رکھی ہے، یعنی پہلی دو رکعتیں پڑھ لی تھی، اگلی دو رکعتیں اب پڑھی۔ وَلَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ التَّكَلُّمُ صَلَاتَهُمْ، اور نہیں کاٹا اس تکلم نے ان کی نماز کو نہیں توڑا۔ تو کہتے فمن اخذ بهذا الظاہری، جس نے اس ظاہر کو اختیار کیا، یعنی اس جو ظاہر سے جو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے کلام کیا اور نماز منقطع نہیں ہوئی نماز، کہتے جس نے اس ظاہر کو اختیار کیا، ورعا، اور یہ سمجھا کہ ان ھذا شیء، کہ یہ ایسی دلیل ہے کہ یہ خص الکلام، کہ جو خاص کرتی ہے کلام کرنے کو، لاصلاح صلاتی، نماز کے درست کرنے کے لیے،
نماز کی درستی کے لیے جو نماز کلام کرنے کو خاص کرتی ہے یہ دلیل. تو استثناء ذالک من ذالک العموم، اس نے اس عموم سے اس کو استثناء کر لیا. یعنی عموم کیا تھا کہ نماز کے اندر کلام کرنا حرام ہے، اس حرام والے جو عموم تھا اس سے اس نے نماز کی اصلاح کے لیے کلام کرنے کو خاص کر لیا. کہ نماز کی خاطر اگر کوئی نماز کی اصلاح کی خاطر، نماز کو درست کرنے کی خاطر اگر وہ کلام کر لیتا ہے تو وہ اس حرمت والے عموم سے مستثنا، یعنی مطلب کہ جائز ہے. وہ مذہب مالک اور یہ امام مالک کا مذہب ہے. ومن ذهب الى انه ليس في الحديث دلیل، اور جو اس طرف گیا ہے کہ ليس في الحديث دلیل، کہ نہیں ہے حدیث کے اندر دلیل اس بات پر کہ انہم تکلموا عمدا فی الصلاۃ، اس پر تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے عمدن نماز میں کلام کیا تھا. وانما يظهر منهم، بلکہ انہیں تو یہ لگا تھا، يظهر منهم انہیں یہ لگا تھا صحابہ کو کہ انہم تکلموا، کہ انہوں نے کہ وہ کلام کر رہے ہیں، وہم یظنون ان الصلاۃ قد قصرت، جبکہ وہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس لیے کلام کر رہے ہیں کیونکہ نماز تو کم ہو چکی ہے، یعنی نماز شرعن جو ہے وہ تھوڑی کر دی گئی ہے، اس لیے وہ کلام کر رہے تھے کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ اب نماز کی جو ہے وہ رکعتیں کم ہو گئی ہیں، یعنی منسوخ ہو گئی ہیں باقی دو رکعتیں. وہ تو اس لیے وہ تو نماز کو مکمل سمجھ کے کلام کر رہے تھے. وتکلم النبی، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کس لیے کر رہے تھے، وہو یظن، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان الصلاۃ قد تمت، کہ میں نے تو پوری نماز پڑھائی ہے، آپ اس لیے کلام کر رہے تھے. دونوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ایک کو لگ رہا تھا کہ نماز کم کر دی گئی ہے، دوسرے کو لگ رہا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ نماز تو میں نے مکمل کر دی ہے، لہٰذا کہتے آمدن کلام کرنے کو اوپر اس کا دلیل نہیں بنایا جا سکتا. کہتے ولم یصح عندہ، اور اس شخص کے نزدیک، یعنی جو اس کو اس مذہب کے اوپر ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے کلام نہیں کیا، اس کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے کہ ان الناس قد تکلموا بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں نے کلام نہیں کی، ان الناس قد تکلموا، کہ لوگوں نے جو کلام کیا ہے نا وہ کب کیا ہے کہ بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد انہوں نے کلام کیا کہ ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، کہ نہ تو نماز قائم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی نا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں، تب لوگوں نے کلام کیا ہے. تو قال، اس نے کیا کہا کہ انما المفہوم من الحدیث انما هو اجازت الکلام لغیر العامدی، کہتے ہیں اس حدیث کا تو مفہوم یہ ہے کہ انما ہوا اجازت الکلام لغیر العامدی، کہ جان بوجھ کر کلام کرنے والوں کے لیے کے علاوہ کے لیے یہ جو ہے کلام کرنا جائز ہے. یعنی عامد مطلب جان بوجھ کے کلام کرنے والے کے علاوہ کے لیے، یعنی جو بھول کر یا آمدن کلام کرتا ہے اس کے علاوہ کے لیے نماز اس حدیث کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ کلام کرنا جائز ہے، تو باقی کے لیے جائز نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِذَا السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِ مالک و شافی فی المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفہوم هذا الحديث. کہتے ہیں فَإِذًا تب، کہتے ثابت یہ ہوا کہ السبب فی اختلاف مالک و شافی، امام مالک اور امام شافی کے اختلاف میں جو سبب ہے فی المستثنى من ذلك العموم، اس عموم میں مستثنا کے بارے میں، یعنی اس عموم سے مراد یعنی کلام کرنے کے حرمت والا جو عموم ہے، یعنی عمومی طور پر تو نماز میں کلام کرنا حرام ہے. اب اس حرام کام میں مستثنا کیا ہے، کب اس کے لیے استثناء حاصل ہے، اس کے اندر اختلاف جو امام مالک اور امام شافی کا ہوا ہے نا، اس کا جو سبب ہے وہ کیا ہے، وہ اختلافہم فی مفہوم ھذا الحدیث، وہ ان کا یہ اختلاف ہے اس حدیث کے مفہوم کے اندر. یعنی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے نا کہ کون کس صورت کے اندر، کن کن صورتوں کے اندر نماز میں کلام کرنا حرام نہیں ہے، اس کے اندر جو اختلاف کا سبب بننے والی چیز ہے نا وہ کیا ہے، وہ اسی حدیث کے مفہوم کے اندر ان کا اختلاف ہونا ہے. جس نے جس طرح سمجھا اس نے اس طرح کا فتویٰ دیا، ٹھیک ہے. چونکہ اس حدیث کے مفہوم کے اندر ان کا اختلاف ہو گیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے اس اختلاف کی وجہ سے استثناء کے اندر بھی اختلاف کیا کہ کن کن کو استثناء حاصل ہے نماز کے اندر کلام کرنے کی. مع اس کے ساتھ ساتھ کہ ان الشافعیہ، امام شافعی اعتماد ایضاً، انہوں نے اعتماد کیا ہے،
انہوں نے اعتماد کیا ہے فی ذالک اس مسئلہ کے اندر اصلاً عامن ایک عام اصل پر بھی، ایک عمومی قاعدہ جو ہے نا اس پر بھی انہوں نے اعتماد کیا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ انہوں نے حدیث پر سے بھی استدلال لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے عمومی قاعدہ پر بھی اعتماد کیا ہے، یعنی عام ایک قاعدہ کیا ہے وہ قولہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ رفیع عن امت الخطا والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس کے اندر وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں لہذا یہ اصل ہے کہ خطا کے اندر اگر کوئی کام کر لیا جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ واما ابو حنیفہ، جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فحمل احادیث النہی علی عمومیہ انہوں نے جو ممانت کی احادیث تھی نا، کلام کرنے کی ممانت کی جو احادیث ہے اس کو اپنے عموم پر محمول کیا، یہ عام ہے یعنی ہر ایک کو شامل ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز مستثنا نہیں ہے۔ ورعا، اور یہ خیال کیا ہے کہ انہا ناسختن، کہ یہ جو عموم جو نہیں والی احادیث ہے نا، کلام نہ کرنے والی جو احادیث ہے یہ ناسخ ہیں لحدیث ذو الیدین کی حدیث کی، یعنی ذو الیدین والی حدیث جس میں کلام کرنے کا ذکر ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور جن احادیث کے اندر کلام کی ممانت ہوئی ہے وہ حدیث ناسخ ہیں، وَأَنَّهُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَيْهَا، اور یہ حدیث ان پر متقدم ہے، یعنی ان سے پہلے کی ہے یہ حدیث ذواليدین والی حدیث، ٹھیک ہے۔ اب اس میں درست مسئلہ کیا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی نماز کے دوران کلام نہیں کر سکتا، نماز کے دوران کلام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جس کو یقین ہو گیا ہے کہ نماز میں نے جو ہے کم کر دی ہے، جس کو یقین ہے کہ میں نے نماز کم کر دی ہے، تو وہ تو کلام نہیں کرے گا، وہ تو نماز کو مکمل کر لے گا، یعنی اس نے سلام پھیر دیا، اس کو پتہ ہے، یقین کر لیا کہ میں نے نماز کم کر دی ہے، اب وہ کسی سے بات کیے بغیر نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے نماز مکمل کی ہے، تو وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اپنی طرف سے نماز مکمل کر چکا ہے، نماز اس نے مکمل کر لی ہے، اسلام پھیر دیا، لوگوں سے بات چیت بھی اس نے کر لی ہے، اور اپنی طرف سے اس نے مکمل کیا، لیکن اس کو پھر بعد میں یاد آیا کہ میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے پڑھنی تو 4 تھیں یا 3 پڑھنی تھی، اب وہ کھڑا ہو کے اپنی نماز مکمل کر دے گا۔ اب درمیان میں جو اس نے کلام کیا ہے وہ کلام اس کو معفو ہے، یہ یعنی ناسین کلام کرنے والے کی طرح ہے، یعنی بھول کر اس نے کلام کر لیا ہے۔ اس طرح ایک شخص جو نماز کے دوران ہے وہ بھول کر اس سے زبان سے کوئی لفظ نکل گیا، احمد اس نے ایسا نہیں کیا، یا انجانے کے اندر اس کو علم ہی نہیں تھا کہ نماز میں کلام کرنا ممنوع ہے، یا کبھی بے ساختہ انداز میں انسان کی زبان سے کوئی لفظ نکل آتا ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ آمدن جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے اور آمدن کلام کرنے سے، ارادتاً کلام کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری احادیث کی تطبیق ہے، اللہ عالم بالصواب۔ کسی کا کوئی سوال یہاں تک نہیں، کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی اشکال ہو؟ جی، کسی کا کوئی سوال نماز کے اندر کلام کرنے کے حوالے سے؟ جی، الباب الثامن، 8واں باب ہے فی معرفت النیتی و کیفیت اشتراطها فی الصلاۃ، نیت کی معرفت کے بارے میں، اور اسی طرح نماز کے اندر اس کی شرط کی کیفیت کیا ہے، یعنی نماز میں اسے اس کو شرط قرار دیا گیا ہے تو یہ کس طرح کی شرط ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس بارے میں کہتے ہیں وہ امن نیت فاتفق العلماء علی کونها شرطا فی صحت الصلاۃ، کہتے ہیں علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ نماز کے صحت کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، اگر کسی کی نماز میں نیت نہیں ہے یا نیت غلط ہے وہ نماز اس کی نہیں ہوگی۔ کیوں کہتے ہیں لکون الصلاۃ ہی رأس العبادات، کیونکہ نماز جو ہے یہ ان عبادات کی کے اندر سر فہرست ہے، التي وردت فی الشرع لغیر مصلحت معقولہ،
کہ جو شریعت کے اندر وارد ہوئی ہیں، یعنی وہ عبادات جو شریعت کے اندر وارد ہوئی ہیں بغیر کسی معقول مصلحت کے، یعنی جس کی مصلحت کس لیے اس کو مشروع کیا گیا ہے یہ ذکر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ اس بارے میں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ کیوں آنی من المصالح المحسوسہ، یعنی ایسی مصلحتوں میں سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ جو محسوس ہوتی ہوں، یعنی جو اس کی مصلحتیں واضح ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ان کو مقرر کیا ہے، وہی ان عبادات میں سے نماز ہے، ان عبادات میں سے بھی سر فہرست ہے، ان کی سرخیل ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر مصلحت کے لیے، بغیر کسی معقول مصلحت کے لیے، مصلحت اس کے اندر ہے لیکن اس مصلحت کی سمجھ نہیں ہے ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے نیت شرط ہے۔ کہتے ہیں وختلف، اب اختلاف ہوا ہے اس بارے میں کہ حل من شرطی نیت المامومی، کہ کیا امام کی نیت کے لیے شرط ہے کہ ان توافق نیت الامامی، کہ وہ امام کی نیت کے ساتھ موافق ہو فی تعین صلاتی، نماز کی تعین میں، یعنی کیا یہ شرط ہے؟ اب اس پہ اختلاف ہوا ہے کہ کیا یہ شرط ہے یا نہیں کہ امام اور مقتدی کی نیت نماز کے معاملے میں ایک جیسی ہو، یعنی امام کی بھی وہی نماز اور مقتدی کی بھی یہی نماز، اس بارے میں اس کی تفصیل کے اندر یہ اختلاف ہوا ہے۔ اس طرح وختلف حل من شرطی نیت المامومی، کیا امام مقتدی کی نیت کے لیے شرط ہے کہ ان توافق نیت الامامی، کہ وہ امام کی نیت کے ساتھ موافق ہو فی تعین الصلاتی، یا فی تعین الصلاتی کی نماز کے تعین کے اندر کہ کون سی نماز۔ اس طرح وہ فی الوجوبی، اور اس وجوب کے بارے میں بھی جو ہے وجوب کے بارے میں بھی تعین، کہ وہ کون سا وجوب ہے جو امام پڑھ رہا ہے اور کون سا وجوب ہے، یعنی کون سی نماز ہے جو مقتدی پڑھ رہا ہے، یعنی وجوب کے بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ حتیٰ لا یجوز، حتیٰ کہ ناجائز ہو ان یصلی الماموم ظہرا، کہ جو مقتدی ظہر کی نماز پڑھے بھی امام، ایسے امام کے ساتھ یصلی عصرا، جو عصر پڑھا رہا ہے، یعنی کیا اس بارے میں بھی اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ عصر پڑھانے والا جو امام ہے کیا وہ ظہر کی نماز یعنی اس کے پیچھے مقتدی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے جس کی ظہر ابھی نہیں پڑھی جس نے؟ ولا يجوز ان يصلي الامام ظہرا يكون في حقه نفلا، اسی طرح کہتے ہیں اس بارے میں بھی کہ نہیں ہے جائز امام کا پڑھانا ظہر کی نماز یکون فی حقہ نفلا، جو اس کے حق میں تو نفل ہو، وفی حق المامومی فرضا، اور ماموم کے حق میں، یہ مقتدی کے حق میں فرض ہو، یعنی مقتدی اور متنفل، اور مقتدی اور امام کی نیت کے اندر فرق ہے کہ متنفل ہے امام یا کہ مفترض ہے، ذرا مقتدی متنفل ہے یا مفترض ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا مقتدی یعنی متنفل امام کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جاتی ہے، یا مفترض امام کے پیچھے متنفل کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس طرح نماز کے تعین کے اندر بھی اختلاف ہے کہ کیا امام امام اثر پڑھا رہا ہے اور مقتدی زور کیا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، اس طرح امام جو ہے عشاء پڑھا رہا ہے، امام تراویح پڑھا رہا ہے اور مقتدی پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لے، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہتے فذهب مالک و ابو حنیفہ تھا، امام مالک اور ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ الا انہ یجب ان توافق نیت المامومی نیت، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ انہ یجب ان توافق نیت المامومی نیت الامامی، کہ واجب ہے کہ معموم کی امام کے ساتھ نیت موافق ہو، دونوں کی نیت ایک ہو۔ مذہب شافعی، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ الا انہ لیس یجب، کہ یہ واجب نہیں ہے، نیت دونوں کی ایک جیسی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔
اور یہی درست بات ہے۔ وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ، اور ان کے اندر اختلاف کا سبب کیا ہے؟ معارضۃ مفہوم قوله، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مفہوم کا معارض ہونا، یعنی ان کا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس مطلب کے اندر اختلاف ہوا تو اس کے حکم کے اندر بھی اختلاف ہو گیا۔ اب کیا معارض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم؟ انما جعل الامام، اچھا، کہتے وہ سبب فی اختلافہم، اختلاف کا سبب کیا ہے؟ معارض مفہوم قولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفہوم کا معارض ہونا، کہ قول کے مفہوم کا معارض ہونا۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے جا کے اس کی اقتداء کی جائے۔ اب یہ اقتداء کی امام بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اب اس حدیث کا مفہوم یہ معارض ہے کس کے؟ لما جاء فی حدیث معاذ، نبی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے، ٹھیک ہے، اس کے جو آئی ہے حدیث معاذ کے اندر، جو حدیث معاذ کا مفہوم ہے اس کے ساتھ اس انما جعل الامام لیؤتم بہ، اس کے مفہوم کے معارض ہوا ہے۔ اب اگر اس سے مراد یہ مفہوم لیا جائے کہ امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اقتداء کہتے ہیں چونکہ نیت کے اندر بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر دونوں کی نیت الگ الگ ہے تو پھر تو اقتداء ہوئی نہیں، تو یہ سمجھا گیا ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ نیت کے اندر اقتداء ضروری نہیں ہے، اقتداء ہے ظاہری ارکان کے اندر۔ ارکان کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، ظاہری ارکان کے اندر نیت ہوتی ہے، نہ کہ نیت، ظاہری ارکان کے اندر اقتداء ہوتی ہے نہ کہ نیت کے اندر بھی۔ اچھا، دوسری حدیث کیا ہے؟ لما جاء فی حدیث معاذ، حدیث معاذ کے من، اس کے اندر کیا ہے کہ انہ کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس میں یصلی بھی بقومی، پھر جا کے اپنی قوم کو بھی نماز پڑھایا کرتے تھے، واپس جا کے عشاء کی نماز خاص طور پر۔ فمن رعا ذالک خاصا لمعاذ، جس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان کے لیے تو اجازت تھی، باقیوں کے لیے اجازت نہیں تھی۔ فمن رعا ان ذالک، جس نے اسے سمجھا ہے خاصا لمعاذ، کہ یہ معاذ کے ساتھ خاص ہے، وان مفہوم عموم قوله، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا عموم جو ہے، انما جعل الامام لیؤتم به، یتناول یتناول النیت